اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ آپ کو بتاتا چلو کہ پبلک فورم میں ہم ہمیشہ جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کشمیری لیڈر یاسین ملک کی سزا اور انڈین کورٹس کے حوالے سے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جو لائیو مہمان موجود ہیں، میں چاہتا ہوں انہیں سے سنا جائے کہ یہ جو یاسین ملک کے کشمیری لیڈر ہیں، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آج بھی پروٹیسٹ ہوا ہے، یہاں برمنگم میں بھی ہوا ہے اور مختلف جگہوں پر ہوا ہے، یورپ میں ہوا ہے، ہر جگہ، کیونکہ کل 25 مئی کو یاسین ملک کو جو فرد جرم عائد ہوئی تھی تو اس پر انہوں نے سزا سنانی ہے۔ کیا سنانی ہے وہ کل ہی پتہ چلے گا، لیکن آج ساری دنیا میں پروٹیسٹ جاری ہیں، جس طرح پورے پاکستان میں بھی، اور انڈین کونسلیٹ جہاں جہاں ہیں، ہائی کمشنر ہیں، ہر جگہ جو برٹش کشمیری ہیں یہاں برطانیہ میں، انہوں نے ہر جگہ پروٹیسٹ کیا۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آزادی کی جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کے کیسز بنا کر تو ان کو اس طرح سزائیں سنائی جائے، اور یہ دہشت گرد جو اپنے ملک کی آزادی یا اپنے آزادی کی جنگ لڑتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ ٹیررسٹ یا مجرم نہیں ہوتے۔ یہی مطالبہ تھا آج جتنے بھی برٹش کشمیری ہیں ان کا بھی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فہیم کیانی جو تاریخ کشمیر برطانیہ کے صدر ہیں، کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل سطح پر کشمیریوں کی آواز سمجھے جاتے ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں پبلک فورم میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جوائن کریں گے لیاقت لون جو کہ JKLF سے جن کا تعلق ہے، اور غلام نبی فلائی لندن سے ہمیں جوائن کریں گے جو مقبوضہ کشمیر سے جن کا تعلق ہے۔ لیکن فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم کیانی۔ فہیم کیانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پبلک فورم میں۔ بہت شکریہ عابد کاظمی صاحب۔ فہیم کیانی صاحب بتائیے گا کہ کشمیری لیڈر جو یاسین ملک ہیں، ظاہر ہے ابھی تو کشمیریوں کی بات ہو رہی ہے پارٹیوں کو چھوڑ کر، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا اور کافی عرصے سے یہ انڈین جیل میں موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کو فرد جرم ان پر عائد کی گئی اور ابھی کل جا رہے ہیں سزائے سنانے کے لیے۔ بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر اتنا کچھ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین ملک جوائنٹ ریزسٹنس موومنٹ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، جس میں میر واحد صاحب ہیں، جس میں سید علی شاہ گیلانی مرحوم تھے، اب ان کی جگہ مسرت عالم جو حریت خان آل پارٹیز کے چیئرمین ہیں وہ اس کے ہیں۔ تو ان تینوں نے جوائنٹ ریزسٹنس موومنٹ بنائی، اور ایک بڑا ٹف ٹائم پہلے بھی کشمیریوں نے 90s کے اپرائزنگ میں دیا تھا، لیکن اب اتنا ٹف ٹائم دیا کہ اس کے حوالے سے اب مودی نے یہ چاہا کہ یاسین ملک صاحب کو فیبریکیٹڈ چارجز میں لا کر، پہلے تو گیلانی صاحب کی فورس بریل آپ نے دیکھا ہوگا وہ کی ہے، سرائی صاحب کا کسٹوڈیل کلنگ کی ہے، اب یاسین ملک صاحب کو اور دیگر حریت لیڈر جس میں آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، مسرت عالم ہے، شبیر شاہ، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آج ریلیز یاسین ملک کے حوالے سے انڈین کونسل برمنگھم کے باہر احتجاجی مظاہرہ تھا، اور برطانیہ بھر کے اندر بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، یورپ کے اندر بھی، اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے آج بھی ہوں گے اور کل بھی ہوں گے۔ یاسین ملک صاحب وہ کشمیری لیڈر ہیں کہ جب لیٹ 80s میں جب اپرائزنگ شروع ہوئی تو یہ اس میں سے ایک پرومیننٹ اس وقت آرم اسٹرگل کے رہنما تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر انہوں نے آرم اسٹرگل کو ترک کیا، اور اس میں امریکن، برطانیہ، یہ سارے لوگ انوالو تھے کہ اگر آپ اس کو پیسفل اسٹرگل کی طرف جائیں گے، جس میں انڈیا نے بھی کہا کہ ہم آپ کو اسپیس دیں گے، لیکن پیسفل اسٹرگل کی طرف انہوں نے پھر راستہ اپنایا، آرم اسٹرگل کو ترک کیا، اور پھر یہی یاسین ملک صاحب کو پھر پوری دنیا کے عالمی فورمز میں ان کو جانے کا موقع ملا، امریکہ میں، یورپ میں، انہوں نے اپنا کیس کو پلی کیا کشمیریوں کے کیس کو کے حوالے سے، لیکن اچانک پھر اچانک باہر ان کو اس کے باوجود بھی پیسفل اسٹرگل جوائن کرنے کے باوجود بھی 300 مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا۔ لیکن جو نریندر مودی نے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے وہ مسلز پالیسی مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے اپنائی ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے کہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A بریگیڈ کرنا، بروٹل سیج کشمیریوں پر امپوز کرنا تاکہ کشمیری اپنے پیدائشی اور جائز مطالبہ حق و ارادی سے دستبردار ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، جس کے تحت وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو حریت لیڈرز ہیں اور باقی جو ایکٹیوسٹ ہیں کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں، جو یوتھ ہے وہاں کی، ان کے کو کسی طریقے سے اپنا انڈیا کے جوڈیشل سسٹم میں لا کے
ان پہ کوئی فیبریکیٹڈ چارجز بنا کے ان کو سزائیں دی جائیں. اس میں یاسین ملک صاحب کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا. یعنی انڈیا کا فاشزم اس لیول تک ہے کہ خرم پرویز جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالمی سطح کے اوپر ان کی پذیرائی موجود ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پر، اور ان کو بھی این آئی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ٹیرر فائنانسی کے کیس کے اندر یو اے پی اے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے تحت، جس ایکٹ کے تحت یاسین والا صاحب کو گرفتار کیا، اسی ایکٹ سے خرم پرویز اور دیگر لیڈرز کو بھی کیا گیا. اب یاسین ملک صاحب کے جو چارجز ہیں وہ اس قسم کے بیس لیس چارجز ہیں کہ 90s کے اندر وہ اپرائزنگ ہوئی تو انہوں نے یہ کام کیا. پھر اس کے بعد جی جو جوائنٹ ریزسٹنس موومنٹ کا جو کیلنڈر ہے وہ ایک الطاف احمد صاحب کے گھر سے ملا، جہاں پر گیلانی صاحب کے بھی سگنیچر موجود ہیں، جہاں پر میر وائز کے اور یاسین ملک صاحب کے یہ جو احتجاجی مظاہروں کی کال دیتے تھے. اس طریقے سے پھر پوری دنیا کے اندر یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ ٹیرر فائنانسی کے اندر اور اس کے علاوہ جو کنسپیریٹر ہیں ٹیررزم کے، اس طریقے کے فیبریکیٹڈ چارجز بنا کے یاسین ملک صاحب کے پر لگائے گئے. اور اس سے اور دیگر لوگ بھی اس میں آسیہ اندرابی، شبیر شاہ، مسرت عالم، الطاف احمد شاہ اور بہت سے لمبی لسٹ ہے، نعیم خان، کافی لمبی لسٹ ہے. تو اچھا میں فہم صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ بتائیے گا کہ جی فہم صاحب یہ لیکن میں بتائیے جو گا کہ کہنا یہاں چاہتا ہوں جی میں جو اصل بات آپ کہنا مکمل چاہتا کر ہوں لیں بات. کہ جو انڈیا کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ مکمل طور پر کلیپسڈ ہے. جب ہم کشمیر کے مسئلے میں دیکھتے ہیں، افضل گرو جس کو اس کنسپیریسی کے تحت جو واقعہ ہوا تھا اس میں لیا گیا اور اس پہ کوئی چارجز نہیں ثابت کر سکے اور اس کا ٹرائل ہوتا رہا. جب اس کو پھانسی دی گئی اور اس سے پہلے آپ پتہ ہے کہ افضل گرو صاحب کا شہید کا جو نمبر بہت پیچھے تھا، اس کو پہلے نمبر پہ لا کے جب ان کو ہینگ کیا گیا تو وہاں جج نے کہا کہ انڈیا کے کلیکٹیو کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں نے افضل گرو کو پھانسی دی ہے. تو یہ جو چارجز لگائے اور انڈیا کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتا ہے، کیونکہ مودی جو فاشزم جب عروج پہ پہنچ جائے تو وہ قانون کی اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، ان کے درمیان کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی. تو ہم اس حوالے سے کنسرن ہیں کہ 25 تاریخ کو کوئی ایسا فیصلہ جو ویسے تو ان کے سزا کے حوالے سے مختلف باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے ماضی میں ایسے فیصلے کیے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے، ان ایکسپیکٹڈ فیصلے. جوڈیشلی ان کی مکمل طور پر ایک پپٹ ہے ملٹری رجیم کی، جو ملٹری رجیم ان کو کہتی ہے وہی وہ جوڈیشل سسٹم ہے ان کا، وہ اس کو فالو کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں لیکن اتنا پریشر اس کے اوپر ابھی انڈیا کے اوپر ڈیولپ ہو چکا ہے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس کو اپوز کیا ہے، تمام اپوزیشن پارٹیز نے، فارن منسٹر نے بھی اس کے حوالے سے آواز ریز کی ہے پاکستان کی. اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی ریز کیا، سراج الحق صاحب نے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے. باقی بھی کشمیری لیڈرشپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل آزاد کشمیر بھر کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوں گے، تو ایک جو کمپین بلٹ ہوئی ہے شاید اس کمپین سے یاسین ملک کے حوالے سے جو جسین آنے والا ہے اس پہ کوئی ریلیکسیشن ان کو ملے. لیکن انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس نے جب بھی چاہا، جیسے بھی چاہا، اس نے عدالتی نظام کو درم برم کر کے فیصلے کیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک کوسچن بھی آیا تھا کہ یہاں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایک دو دن سے، مثلا لندن میں بھی ہوا تھا، یہاں آج برمنگھم قونصلیٹ کے باہر ہوا، یورپی ممالک میں بھی مختلف انڈین قونصلیٹ کے باہر پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ریکارڈ کروائے ہیں پروٹیسٹ تمام اوورسیز کشمیریوں نے. یہ بتائیے گا کہ کوسچن پوچھنے والے نے کہا کہ ان پروٹیسٹ کا کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی اثر ہوگا ان پر؟ دیکھیں کہ جہاں پر دیکھیں جب فاشسٹ رجیمز ہوں تو یقیناً ان پہ اثر نہیں ہوتا، اس میں تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. لیکن جو انڈیا کی جو سول سوسائٹی ہے وہ موبلائز ہو رہی ہے، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ دیکھیں جے این یو یونیورسٹی کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ اللیگلی آکوپائڈ جو کشمیر ہے اللیگلی آکوپائڈ بائی انڈیا. اسی طرح مختلف لوگ، مختلف رائٹرز، وہ لکھنے والے ہمارے حق میں لکھتے ہیں. ہمارے پاس
تو صرف احتجاج کرنے کے علاوہ، سدائے احتجاج کرنے کے علاوہ اپنے کیس کو دنیا کے سامنے ان پروٹیسٹ کے ذریعے ہی رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کوئی نہیں ہے. لیکن اصل میں جو ایکشنز لینے والے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جو فیصلہ لیتے ہیں، جو حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں، وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے پرمننٹ ممبرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے جو ان کو ادا کرنی چاہیے تھی. ان کی جو خاموشی ہے وہ مجرمانہ ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر جب تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر موجود ہے، یونائٹڈ نیشنز کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہمیشہ سوالیہ نشان رہے گا. اور جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ممالک بنے ہوئے ہیں، ان کی جو ہیومن رائٹس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جو ایز اے ڈیفینڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ایشو جب تک اس دنیا میں موجود ہیں، یہ ان کے اوپر بھی، ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن پبلک موبلائزیشن ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے جس سے ایک رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے. ہم نے نیلسن منڈیلا کی تحریک میں دیکھا کہ نیلسن منڈیلا کو انہی یورپین پارلیمنٹس کے اندر، انہی یورپین ممالک میں، ویسٹ میں ٹیررسٹ قرار دیا گیا. لیکن جب پبلک عوام اس کے ساتھ نکلی، لوگوں نے ایمبیسیز کے سامنے، مختلف سفارتخانوں کے سامنے، وہاں پہ امریکن سفارتخانہ ہو یا لندن میں فرانس کا ہو، رشیا کا ہو، جو مین ملک ہیں، ان کے سفارتخانوں کے سامنے یہاں پہ دیکھا کہ لوگ دو تین ہفتے بیٹھ گئے. تو ایک رائے عامہ ہماری، پھر اسی نیلسن منڈیلا کو پیس کا، امن کا ایک سمبل کہا گیا. تو میں سمجھتا ہوں صحیح، کہ پبلک موبلائزیشن یعنی سے اس سے رائے اثر عامہ. اثر پڑتا ہے. اب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر جی پڑتا ہے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہے اور یہ آواز کہیں نہ کہیں لازمی جاتی ہے اور اثر بھی رکھتی ہے. ہمیں جان کی ابھی غلام نبی فلائی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے. ابھی لندن میں ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں لندن سے. جناب غلام نبی فلائی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پبلک فورم میں. بتائیے گا کہ یہ جو یاسین ملک صاحب کا کیس ہے، اس سلسلے میں ان پر فرد جرم تو عائد ہو گئی ہے، تو ابھی کیا سمجھتے ہیں آگے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ کیا ہوگا؟ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ اپنی آواز کھولیں، میرا حال ہے آپ نے مائک موٹ کیا ہوا ہے، مائک بند ہوگا آپ کا. جی وائس چیک کریں اپنی، میرا حال ہے نہیں، ان کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. تو فہیم صاحب آپ بات کر رہے تھے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کرتے ہوئے یہ اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو ریکارڈ ہے انڈین کا، وہ جس طرح پہلے بھی مقبول بٹ سے لے کر تو جتنے بھی کشمیری ہیں ان کو اسی طرح عدالتوں کے ذریعے پھانسی دی گئی اور ان کو شہید کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں؟ یاسین ملک صاحب والا معاملہ بھی اسی طرف جائے گا؟ دیکھیں کہ یاسین ملک صاحب نے بالکل پوری حریت کے جو لیڈرشپ ہے وہاں کی، ان کے اوپر یہ چارجز لگائے گئے ہیں. یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاسسٹ رجیم جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہے. کہ وہ ایک دیکھیں ڈسپیوٹ یونیلیٹرلی ان کا جو ایکشن لینا، خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سگنیٹریز ہیں انڈیا، اور اس کی ڈسپیوٹی نیچر کو تبدیل کر دینا، یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے. اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اے ایس دولت جو را کے جو چیف ہیں، فارمر ہیڈ رہے، انہوں نے کہا ہے کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں، جو مسل پالیسی ہیں، جو طاقت کی بنیاد پہ جو کشمیریوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، اس سے ایک بہت بڑی ریزسٹنس وہاں پر پیدا ہو رہی ہے. شاید وہ خاموش ہے اس وقت، لیکن ہر کشمیری جو ہے یہ اس کے مودی کے اس پالیسیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. مودی نے تو جو نام نہاد جو ڈیموکریٹیکل سسٹم تھا اس کو بھی اس نے ختم کیا ہوا ہے. کہ اس نے وہاں پر جو نام نہاد الیکشنز کے ذریعے، جس کو ہم سو کو الیکشن کہتے ہیں، جو اس کے پپڑ لوگ تھے، جو اس کے حمایت میں بات کرتے تھے، جیسے فاروق عبداللہ ہو، محبوبہ مفتی ہو، سجاد لون ہو، ان کو بھی اسی مودی نے طاقت کی بنیاد کے اوپر پی ایس اے کے تحت گرفتار کیا. اور آج وہاں کا کشمیری نوجوان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بہت باتیں کرتے تھے انڈیا کے فریم ورک میں رہ کے، آپ کوئی اس کا حصہ بنے، اس کے اندر آپ کو یہ سہولیات ملیں گی. تو آج انڈیا نے بتا دیا کہ آپ کو بھی اسپیس نہیں ملے گی. اور یہی چیز ہے کہ آپ ڈی لیمیٹیشن کر رہے ہیں. جو ڈی لیمیٹیشن کے اندر مودی یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو میجارٹی لوگ ہیں، مسلم میجارٹی ایریا سے ریپرزنٹیٹیو جو بھارت کے سپورٹر ہیں، جن کی سپورٹ، جن کی بالکل مائنر سپورٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں،
ان کو بھی مائنس کر کے وہ BJP کا وزیر اعلیٰ لانا چاہتا ہے. وہ جو ڈیموگرافیکل ٹیررزم کمٹ کر رہا ہے, اس سے بھی کشمیریوں کے اندر بڑی تشویش ہے کہ ہمارا جو ایتھنک کمپوزیشن ہے کہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ کو مسلم اسٹیٹ میں تبدیل کر رہا ہے, تو اس سے بھی کشمیریوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی جو بھی پالیسیز آ رہی ہیں وہ اس میں جو کشمیری مزید جذبے کے ساتھ مزید حوصلے کے ساتھ اس کو رجسٹ کریں, لیکن اس میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے جو بیس کیمپ ہے اس کی عوام کو, پاکستان کی عوام کو, ان آزاد جموں کشمیر کی حکومت کو, پاکستان کی حکومت کو اور کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا کو کہ وہ ایکٹیولی رول ادا کر کے جو بھارت کے ظالمانہ چہرے کو عالمی سطح پر ایکسپوز کریں. اور انشاءاللہ میں ایک جو پازیٹیو چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ آزادی کی تحریکیں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں آزادی کی تحریک میں فلاں لیڈر تھا, اس نے کمپرومائز کر لیا, لیکن اس تمام پروسیس کے اندر آپ سید علی شاہ گیلانی ہوں, اشرف سرائی ہوں, یاسین ملک ہوں, شبیر شاہ ہوں, مسرت عالم ہوں, نعیم خان ہو, آسیہ اندرابی صاحبہ ہوں, یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے کسی بھی نقطے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور چٹان کی طرح بھارت کی ایلیگل آکوپیشن کے سامنے کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے کشمیریوں کے لیے. ماضی میں کشمیریوں نے اپنا سارا وزن شیخ عبداللہ کے پلڑے میں رکھا, شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کو بیچا, شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کی مقدس تحریک جو 31 جولائی کو جو 13 جولائی کو 1931 کو شروع ہوئی تھی اس مقدس تحریک کا رخ تبدیل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس کے بعد جو ہماری جو نئی جو رجسٹرس لیڈرشپ تھی اس نے حوصلے کا عزم کا پیغام دے کر یہ ثابت کیا کہ کسی صورت میں ہمیں خرید نہیں سکتے. مقبوضہ کشمیر میں صرف مودی نے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی اور ہم نے دیکھا ہے کافی عرصے سے جس طرح یہ لاک ڈاؤن سے پہلے سے کام شروع ہوا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی نسل کشی کی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے. ابھی جتنے بھی بولنے والے ہیں حریت رہنماؤں سمیت اور بھی جو نوجوان بولنے والے ہیں یا جو کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے فیس بک پر یا کہیں بھی, تو انہوں نے اس آواز کو وہ دبا رہے ہیں. اس آواز کو کیا سمجھتے ہیں کہ دبا کر وہ کشمیر حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ سے پوچھا, لیکن ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا, میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی گفتگو کی جائے, تو پھر اس سوال پر آپ نے بات کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں جناب غلام نبی فلاحی صاحب سے بات ہو رہی تھی لیکن ان کو آواز نہیں جا رہی تھی. غلام نبی فلاحی صاحب ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور لیاقت لون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, برمنگھم سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. جناب لیاقت لون صاحب, آپ کا ہم نے انتظار کیا لیکن آپ میرا حال ہے لیٹ جوائن ہوئے ہمارے ساتھ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے, تھینک یو. جی ٹھیک ہے. غلام نبی فلاحی صاحب, آپ بتائیے گا کہ کیا انڈیا کیا میسج دینا چاہ رہا ہے؟ یاسین ملک صاحب کو ابھی ظاہر فرد جرم عائد ہوئی ہے اور پھر آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی حریت رہنما کو عدالت کے ذریعے پھانسیاں ہو چکی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرف یہ جا رہے ہیں؟ اگر اس کا مختصراً جواب دیا جائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ گیم ختم ہو چکا ہے, زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اب یہ چونکہ جیسے فہیم کیانی صاحب وغیرہ بھی کہہ رہے تھے 5 اگست 2019 کو جس طرح سے انہوں نے کشمیر کو ایک طرح سے ہڑپ ہی کر لیا, اب وہ کہتے ہیں اب تو لینا دینا بند کر دیں, جو ہماری مرضی ہے وہی چلے گی. اور یہاں پر یہ ان کا مختصر سا میسیج ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں اس سے آپ لوگ تو صرف میڈیا سے واقف ہوں گے, میڈیا سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن چونکہ ہمارا ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے, میں ساتھ زیادہ باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں. نہ یہ پلیٹ فارم وہ باتیں کرنے کے لیے ہے. جن لوگوں کو کام کرنا تھا یا جنہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں اور کوئی میدان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کیانی صاحب کہہ رہے تھے کچھ ہلہ گلہ کرنے سے یا ٹین دف بجانے سے بہرحال فرق تو ضرور پڑتا ہے. بارش ہوگی تو کیچڑ ہوتی ہے, دھوپ نکلے گی تو چیزیں سامنے آتی ہیں. ہمیں اس وقت
چیزیں یاد آتی ہیں جب آگ لگ جاتی ہے. آگ لگنے سے پہلے نہ ہم کنواں کھودتے ہیں نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہ صرف یاسین ملک صاحب کا ہی مسئلہ نہیں ہے. یاسین ملک صاحب تو جموں و کشمیر کی حریت پسندی کی تاریخ کے درخشاں تارے ہیں. میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہاں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت نوجوان جو ہیں، ابھی کل کی بات ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے، سینکڑوں افراد کو اٹھایا گیا، نوجوانوں کو، بلکتے یہ جو ہیں جوانیوں کو، 20-25 سال کے، ان کو کشمیر میں نہیں دور دراز جیلوں میں ان کو میں نے گویا بند کر دیا گیا. یہ صرف ایک یاسین ملک صاحب کی بات نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے. اب وہ یاسین ملک صاحب کو زیر تاب لا کر یا ان کو، چلے میں مانتا اگر ان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے، پھر کیا کریں گے آپ کے پاس کون سا آپشن ہے؟ ہمارا ایک ہی پاسبان تھا. ان کی سچویشن دیکھیں، ان کی سیاست کو دیکھ کر تو گن آنے لگتی ہے. جو گزشتہ 75 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کشمیر شہ رگ ہے. بیسیکلی ہمارا تو، ہم تو سوچ رہے تھے وہ کچھ کریں گے، وہ تو اس ایک ایسی گندی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں تل پتال یہاں تک پہنچایا ہے. میں بائیں گے بالکل واضح الفاظ میں، ہمارا جو محسن ہے، اس میں کوئی شک، ان کے مسائل ہوں گے، مصروفیات ہوں گی، مجبوریاں ہوں گی، لیکن ہم نے کون سا جرم کیا؟ ٹھیک ہے، بڑی طاقتیں ان سے کہتی ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، مودی نے جو خاموش رہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال سچویشن انتہائی گمبھیر ہے اس وقت صورتحال. یہ میں نے کئی بار لوگوں سے کہا بھی، لکھا بھی، کہ وہاں کے مسلمانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. مودی نہیں آیا ہے، نہیں رہے گا، یہ چلا جائے گا. فرعون آتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہماری سوال ہماری کشمیری لیڈرشپ کا، وہ کیا کرتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ان سے ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ الٹا کہیں گے ہندوستانی ایجنٹ ہے، یہ ہمیں کوستے. بھائی بات وہ نہیں ہے. ہم تو مر رہے ہیں، گل رہے ہیں، جل رہے ہیں. ابھی تو کل کی بات میں نے کہا نا، کتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا. ابھی وہ ایسے دولت کا یہ آ گیا ایک بیان سامنے کا ہے کہ کشمیر میں لاوا ابل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہاں خاموشی ہے، قبر جیسی خاموشی ہے. صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن باتوں یہ نہیں، سچویشن یہ ہے. فلاحی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے جس طرح یہاں بیرون ممالک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہاں تو پورا امن پروٹیسٹ ہوتے ہیں. آج جیسے برمنگم میں بھی لیاقت لون صاحب بتائیں گے، انہوں نے آرگنائز کیا تھا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی ان سائڈ کی جو سچویشن ہے، کیا وہاں جتنے بھی بولنے والے ایکٹیوسٹ ہیں ان تمام کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ابھی ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا مختصر الفاظ، وہاں قبر کی خاموشی ہے، کوئی بات نہیں کر پاتا ہے. اگر کوئی بات کرے گا تو میں ایک ہی مثال دے دوں گا، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اشرف صحرائی صاحب کو بہرحال وہ شہید کس طرح سے ہوئے، ہسپتال میں تھے، کیا ہوا؟ ان کے بچے رات کے وقت جب ان کو دفنایا جا رہا تھا قبر پر موجود تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ابھی میرے خیال میں قبر پر ابھی مٹی بھی پوری طرح سے نہیں ڈالی گئی، تو ان کے دونوں بیٹوں کو اٹھایا گیا. ان نے کون سا جرم کیا تھا؟ اب 2 سال بعد، میرے خیال میں ابھی چند دن پہلے ان کو رہا کیا گیا. وہاں پر اگر آپ کوئی باتیں ہیں یا جو بالکل صحیح ہو، جس کا تعلق بھی نہ ہو حریت پسندی کے ساتھ، اس کو نوکری سے بھی نکالا جاتا ہے، اس کو پھر اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. سچویشن انتہائی قسم پرسی کی ہے. پریشان کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ایک بات اور کر چلوں، وہاں کا جو میڈیا ہے، اگر آپ پہلے تو خبریں آتی تھی کشمیر میں، میڈیا پر پورا قدغن ہے. میڈیا، حالانکہ یہ یاسین ملک کی خبر ہے، کسی کشمیری اخبار نے یہ خبر شائع ہی نہیں کی. یہ سچویشن صورتحال ہے. جو آن لائن اخبار، جو ہمارے گریٹر کشمیر بڑا اخبار مانا جاتا ہے، چٹان ایک ہفتہ روزہ جو روزانہ کی بنیاد پر، کسی نے گویا کیا کہوں میں، ایک لائن ہی لکھتے نا. کسی نے کہا یاسین ملک پر کچھ الزامات ہیں، ان کو اس طرح، کسی نے کوئی بات نہیں لکھی. یہ ہے قہر، یہ فرعون کا وہ جو ہے دبدبہ وہاں پر ہے. بالکل صحیح. جی بالکل. لیاقت لون صاحب، ایک اور چیز جو میں ابھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو خود میرے ساتھ ہوئی ہے، میں نے وہاں ایک میسج ریکارڈ کیا تھا انڈین قونصلیٹ کے باہر. آج کی بات ہے، یہی جو یاسین ملک صاحب کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے،
اس میں مجھے جو ہی ٹک ٹاک پر گئی ہے اور دیکھا ہے کہ اس میں ویورشپ کافی جا رہی تھی تو وہ جناب ریموو کر دی گئی ہے ٹک ٹاک کی جانب سے. پھر میں نے ان کو اپیل کیا، باقاعدہ طور پر رابطہ ان سے کیا کہ آپ نے یہ اس میں تو کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف یا اس کی خلاف ورزی نہیں ہے تو کیوں کیا ہے. اس پر میں نے پروٹیسٹ کیا ان کے ساتھ. پھر انہوں نے ساری ری وزٹ کر کے اس کو بحال کر دیا ہے. تو یہ سسٹم ہے، جو ہی وہ پروٹیسٹ انڈین کے خلاف لکھا ہوا آ گیا تو انہوں نے اس کو ریموو کر دیا. اور تو اس قسم کی یہاں تک چیزیں یہ جو جا رہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بھی بات کریں اور آج کا جو پروٹیسٹ ہے اس کا بارے میں بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس پروٹیسٹ سے کیا آپ نے حاصل کیا، کوئی میسج کہاں تک آپ کا پہنچا ہے؟ جی صاحب، آپ نے آج ہم تمام کشمیریوں کو یہاں آپ کے ویو تک اور اپنی کشمیری جس انداز سے غلام نبی صاحب نے اور میں بات رکھنے جا رہا ہوں، شاید دیکھنے والے یہاں یا سننے والے ہوں کہ ہمارا یہ شور شرابہ یہ کسی جگہ کا، میں ان سے ایگری نہیں کروں گا. یہ ضرور کہیں نہ کہیں ان کو پنچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو بلاک کرتے ہیں، وہ آپ کو ریموو کرتے ہیں، وہ فارن آفس کو لکھتے ہیں. چونکہ میری خود جو ہے وہ فارن آفس سے ایک دو میٹنگز میں جو ہمارا ڈیلیگیشن کیا اس میں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا لنڈن کے پروٹیسٹ کا کہ وہاں ایسے ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اٹ ڈز ہرٹ دیم سم ویئر. تو یہ تو رکنی نہیں چاہیے. برے کو آپ برا نہیں کہیں گے، اگر منہ سے بھی نہیں کہیں گے، بندوق بھی نہیں اٹھائیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو اس سے بھی تو کچھ حل ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جو سب سے کم نفرت کا اظہار ہے اپریشن کے خلاف، یہ آپ جا کے کسی جگہ ان کی ایمبیسی جو ہے اس کے سامنے آپ ایکسپریس کرتے ہو. شاید سری نگر کی گلیاں ان کے قبضے میں ہیں، وہاں اس طرح کی آزادی نہیں ہے جیسے غلام نبی صاحب نے کہا کہ خبر لکھنے سے رہے. اور خود یاسین ملک صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ I want to speak if I was allowed to. یہ ریسنٹ جو ویڈیو ان کی آئی ہے جب 8-10 گن مین ان کو ایک نہتے آدمی کو جو ہے ایک فائل پکڑی ہوئی بورڈ میں لے جاتے ہوئے اور واپس لاتے ہوئے اس کو لے جا رہے ہیں. تو یہ خالی یاسین ملک نہیں ہے. میں یاسین ملک کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہاں اور بہت سارے یاسین ملک جو ہے وہ اس قید و بند میں ہیں. تو اس لیے تمام جو سیاسی قیدی ہیں، شبیر شاہ ہیں، مسرت عالم ہیں، آسیہ اندرابی ہیں، پکتو ہیں، منظور شیخ ہیں، بہت سارے ہیں. کتنی فہرست ہے کہ پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن فہرست ختم نہیں ہوگی. ہم ان سب کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں یہاں برطانیہ میں، یورپ میں، یو ایس اے میں، جہاں جہاں فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم اس کا اظہار کرتے رہیں گے. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ کام یہاں کر رہی ہے برٹش کشمیری کمیونٹی، آج بھی فہیم کیانی صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، ہم اس کو کشمیری پلیٹ فارم سے، کشمیری کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آگے چلائیں گے. چونکہ پولیٹیکل بیس پہ آپ کسی ایک آئیڈیالوجی کو لے کے جب سامنے چلتے ہیں تو اس سے وہ بات اس طرح نہیں بنتی. ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے. اس ہندوستان نے اشرف صحرائی کا جوڈیشل مرڈر کیا، علی گیلانی کی جو ہے وہ قبر مبارک کو جو ہے وہ بالکل اس کو بھی ایک قید خانہ بنایا، اس پہ اپنے پیرے لگائے. مقبول بٹ شہید کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا اور اس کی جسد خاکی اور افضل گرو کے جسد خاکی کو ان کی فیملی کے حوالے نہیں کیا. اس سے بدتر اور کیا مثال ملے گی پوری دنیا میں؟ سو کالڈ فیک ڈیموکریسی جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے انڈیا، کہ یہ مرنے کے بعد، سزا دینے کے بعد تو کوئی تک نہیں بنتی، آپ ان کو رکھیں. تو اب وہی پریکٹس کرنے جا رہا ہے ہندوستان یاسین ملک پہ. اور یہ مت بھولیں کہ یاسین ملک کے بعد کوئی اور یاسین ملک پک کریں گے، وہ انہی جو گرفتار شدگان ہیں. تو اس لیے ہمیں اٹھنا ہوگا ایز اے قوم. یاسین ملک از ناٹ اے JKLF لیڈر، یا شبیر شاہ از ناٹ اے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی لیڈر. دے آر آل فائٹنگ فار دا نیشنل کاز. آسیہ اندرابی ہے، مسرت عالم ہے، یہ سب ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں ان سب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور آج اسی سلسلے میں برمنگھم کی جو برٹش کشمیری کمیونٹی ہے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا انڈین کونسلیٹ برمنگھم میں. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جس انداز سے
جو ہے وہ سلوگنز اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. یہ واضح پیغام ہے ہندوستان کو کہ they can give the shut up call to Kashmiris in Srinagar, but they cannot stop us across the globe. So جو بھی کشمیری جہاں بھی ہوگا وہ اس oppression کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا رہے گا. جو دوسری سب سے امپورٹنٹ بات میں یہاں کہوں گا کہ یہاں پہ بہت ساری کمپینز ہیں اس وقت کشمیری کمیونٹی چلا رہی ہے جس میں لوکل ایم پیز کو انوالو کیا جا رہا ہے اور اے پی پی جی کو انوالو کیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں یہ شاید میں اپنا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا, یہ ان تمام کشمیریوں کو میں کریڈٹ دوں گا کہ جو ان لندن کی گلیوں میں, نیو یارک کی گلیوں میں اور برسلز کی گلیوں میں جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. آج آپ کا کشمیر ایشو, آج آپ کا یاسین, آج آپ کے کشمیر جو وہاں پہ سیاسی قیدی ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں ہاؤس آف لارڈ میں, پارلیمنٹ ہاؤس کشمیر کوشچن ڈسکس کیا جا رہا ہے. اگر ہم گھر میں بیٹھے رہتے کہتے کہ اس سے کیا ہوگا جی, اس احتجاج سے کچھ بھی نہیں ہونے ہندوستان کو ہونے والا, تو پھر یہ بھی بات نہ چلتی. تو یہاں کے جو یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, چونکہ یہ مسئلہ انہی کا پیدا کردہ اور جی وہاں پہ ان ریزالو چھوڑ کے وہ یہاں آئے, تو ہم اس لیے ان کا ڈور بھی ناک کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, ٹھیک پٹیشنز کی صورت میں, لیٹرز کی صورت میں, کمیونٹی واکس کی صورت میں, پروٹیسٹ کی صورت میں. ہم انشاءاللہ ان تمام راستوں کو جو پیسفل پولیٹیکل سٹرگل میں اس ملک کی یا کسی بھی آزاد ملک کی جو ہے وہ ابائڈنگ لا کے اندر, اس سرکل کے اندر ہمیں اجازت دیں گے. لیکن یہ جی ضروری ہے چونکہ ہماری سوچوں کا ہماری سری نگر ہے, ہماری اس کا مرکز سموہ اہداف ہے. جو وہ لوگ جو اس وقت کمپلیٹ آپریشن جو لاک ڈاؤن میں, اگر ہم اس وقت ان کی آواز نہ بنے وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن, صرف آزادی کے نقطے, تو شاید کل تاریخ جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دے گی. لیکن ایک جو امید ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آزاد ممالک اس دنیا کے نقشے پہ آئے, آزادی انہیں تشتری میں نہیں ملی, انہوں نے بھی خون بہایا, انہوں نے بھی پولیٹیکل سٹرگل کی. تو 1,00,000 صحیح شہداء کی جو قربانی ہے وہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی, وہ جاری و ساری پولیٹیکل محاذ پہ, ڈپلومیٹک محاذ پہ, اور ہر پیسفل آپشن فالو کریں گے. لیکن جو ایک سب سے الارمنگ چیز ہے اس وقت کشمیر کی یوتھ میں, جن کو یونیورسٹی سے اٹھایا جاتا ہے, پی ایچ ڈی اسکالرز کو, بچوں کو سکول جاتے ہوئے پیلٹ گن کا شکار کیا جاتا ہے, عورتوں کو اپنے گھروں میں جا کے عصمت دری کی جاتی ہے. تو کی 1 ملین آرمی جو ڈریکونین لاز لیے وہاں بیٹھی ہے, وہ یہ بات بھول رہی ہے کہ وہ ان کو دوبارہ کر رہے ہیں, ان کے پاس ٹھیک کوئی آپشن نہیں بچے گا. پھر ٹھیک ایک ہے ہی لیاقت صاحب, دوبارہ بچے گا, آپ کی طرف وہ آتے ہیں, بہت بھیانک ہوگا. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہمیں باتیں کافی ہیں, ٹائم کم ہے. فہیم کیانی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے خصوصاً غلام نبی فلاحی صاحب کی, اور مقبوضہ کشمیر کی اندرونی صورتحال سے انہوں نے آگاہی دی ہے کہ وہاں نہ نیوز پیپر چھپتے ہیں, نہ کوئی خبر باہر نکلتی ہے, اور جو بھی بولتا ہے وہ اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. تو فہیم کیانی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں کہ تاریخ یہ گواہ ہے کہ 1947 میں اور اس وقت سے لے کے آپ دیکھیں کہ کشمیریوں نے جب سٹرگل سٹارٹ کی, عام سٹرگل کی, 80,000 سے زائد ریاست جموں کشمیر کے ہمارے انسیسٹرز تھے, انہوں نے 2/3 پارٹ آزاد ریاست جموں کشمیر کا آزاد کروایا. تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن انٹروین کیا اور کہا کہ آپ ہتھیار ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم اس مسئلے کا پیسفل ریزولوشن کریں گے اور اس کو پرامن طریقے سے حل کریں گے. اور جو نہرو جو سری نگر میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں فورس میرجز پہ بلیو نہیں کرتا اور کشمیر کا مستقبل کشمیری جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں گے, اور ہماری جو آرمی ہے صرف ایڈمنسٹریشن پرپز کے لیے یہاں پر موجود ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے اپنی ملٹری آکوپیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1,00,000 اس پیسفل ریزولوشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں 1,00,000 کشمیریوں نے اس رستے کے اندر جانیں دیں, بلکہ ان کو شہید کیا گیا بھارتی آرمی نے. 13,000 سے زیادہ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کا ریپ ہوا, ماس گریوز ہوئیں, اور 2,00,000 سے زیادہ بچے یتیم ہوئے. اس وقت 20,000 سے زیادہ نوجوان پابند سلاسل ہیں. تو یہ پھر اس کے بعد اور دیکھیں کہ جب اپرائزنگ کے بعد یاسین ملک صاحب جیسے لوگوں نے دنیا کے کہنے کے اوپر
आर्म स्ट्रगल को छोड़ा और कहा कि मैं पीसफुली इस स्ट्रगल को लेके चलूँगा। और आज आप देखें कि आज उनको दहशतगर्दी के लकाब से दिया, दहशतगर्दी जैसे उनको टाइटल दिए जा रहे हैं। और पूरे अंदर ये कैंपेन चलाते हैं ट्विटर के अंदर, जो फाशिस्ट रजीम के फॉलोअर हैं, कि हैंग यासीन मलिक कश्मीर फाइल्स की मूवी बनाते हैं, जिसमें वो सारा देखें, आप NIA को देखें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट्स देखें, उनकी कार्रवाइयाँ देखें, फिर कश्मीर फाइल्स का बनना, फिर कश्मीर फाइल इंडिया में तो बेशुमार फिल्में बनती हैं, लेकिन कभी भी नहीं देखा कि अमित शाह और मोदी उनके जो प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हों, फिर उसको हुकूमती सतह के ऊपर लॉन्च किया गया। तो ये पूरी जो मिलिट्री जो मोदी रजीम थी इस फिल्म के पीछे थी, और उस फिल्म का एंड वो करना चाहते हैं कि इन हुर्रियत कायदी इस फिल्म उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया पूरे, यानी इस्लामोफोबिक मूवी को चला के मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो एक एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया कि हाँ देखें जी कि हमने जितने भी एक्शंस अभी तक 5 अगस्त 2019 के साथ के बाद लिए, तो ये देखें कि ये किरदार इनका रहा है। फिर अब यासीन मलिक को नथी करना और दीगर हुर्रियत कायदीन को नथी करना, मैं समझता हूँ कि पूरे एक प्री प्लान एजेंडे के तहत ही हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि अचानक उन्होंने किया, इसके ऊपर भरपूर गुज़िश्ता मोदी रजीम 6-7 साल से इस पे वर्किंग कर रही है, और उसका जो एंड उन्होंने यासीन मलिक साहब के ऊपर ये चार्जेस लगा के और बाकी दीगर हुर्रियत कायदीन पे चार्जेस लगा के। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने आज़ादी की तहरीक में जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, दुनिया की जितनी भी आज़ादी की तहरीकें देखें, उसको क्रॉस कर गए। जितने भी आज़ादी की तहरीकों के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको भी क्रॉस कर गए। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें जब मिलिट्री ऑक्यूपेशन रशिया ने की, तो 1 लाख रशियन फोर्सेस आई और पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। आप बरसीर के अंदर देखें, जब ब्रिटिश एम्पायर आई तो पूरे ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल करने के लिए उनकी भी 100,000 के प्लस माइनस में फौजी और एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन एक छोटे से हिस्से को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 1.3 मिलियन, यानी कि रेगुलर फोर्स उनकी 8 लाख है, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, ये सारी डालकर ये कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को कंट्रोल 1.3 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस और उनका जो रेशो देखें आबादी का, उसके मुकाबले में ये तहरीक उठ नहीं सकती। लेकिन कश्मीरियों ने ये इस तमाम पैरामीटर्स को क्रॉस किया है। जितनी भी आज़ादी की तहरीकों में जो कुर्बानियों की ज़रूरत थी उसको आसमान को छूते। लेकिन इन हालात के अंदर हम ये समझते हैं कि जो किरदार जो बेस कैंप के जो हुकूमत का है, पाकिस्तान की हुकूमत का है, वो ड्यू किरदार अदा नहीं किया। और उसमें देखें हम एज ए अवाम भी मैं अपने आप को अपने आप को इस वजह से शरीक करूँगा कि कल क़यामत के दिन ये ना हो कि हम बैठ के यहाँ तकरीरें करते रहें और बस सिर्फ मजम्मती बयान देते रहें, और मकबूजा कश्मीर के लोग क़यामत के दिन उनके हाथ हो और हमारे गिरबान हो कि तुम आज़ाद थे। तुम्हें बात जिस तरह फलाई साहब ने कहा कि वहाँ के अखबारात तो यासीन मलिक के लिए एक लाइन भी नहीं लिख सकते, लेकिन हम आज़ाद हैं। हम डिजिटल मीडिया पे जो कुछ करना चाहें, हम इंग्लिश प्रिंट मीडिया में कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम किरदार अदा नहीं कर। होना तो ये चाहिए कि लंदन की सड़कों के ऊपर 50,000 लाख आदमी जो ब्रिटिश कश्मीरी पाकिस्तानी बैठ जाए, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पूरे यूरोप में, और इस वक्त लाखों लोग सिम्बोलिकली रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से जो लाखों लोग निकले और कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, सीज फायर लाइन की तरफ मार्च करें, चले सिम्बोलिकली मार्च करें, दुनिया को पैगाम पहुँचाएँ। तो मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, कोई भी माजी की हो या मौजूदा, उन्होंने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में अपना जो किरदार था, ड्यू किरदार, वो अदा नहीं करे। इसमें मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह फलाई साहब ने कहा कि वहाँ पर ग्रेटर कश्मीर है, फलां न्यूज़पेपर है। देखें ऑक्यूपेशन के अंदर रह के भी उन्होंने एक अपने इशू को माजी में वो करते रहे, अपने इशू को प्रेजेंट करने के लिए जिस लेवल के ऊपर उन्होंने इंग्लिश के अंदर एक मटीरियल निकाला, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत अभी ना तो एक मैगजीन इंग्लिश में निकाल सकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मतवज्जो करें, ना ही एक इंग्लिश में हमारे पास कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई अखबार है, ना कोई वेबसाइट है। फिर उसके बाद हमने ये भी मशवरा दिया रियासत जम्मू कश्मीर के हुकूमत को, माजी की हुकूमत को, कि देखें इस वक्त जो बड़े जो सेक्टर्स हैं दुनिया के अंदर, चाइना है, रशिया है, मिडल ईस्ट है, वेस्ट है, जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, आप अपने नौजवानों को रियासत के खर्चे के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आप PhD कराएं। कम अज़ कम इस वक्त हमारे
کیونکہ ہم نے اپنے ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. انسٹیٹیوشنل بیس ورک ہمارا نہیں. اس وقت ہمارے پاس مختلف جو فارن مطلب بین الاقوامی سیاست کے اوپر نظر رکھنے والے اس وقت ہمارے پاس 100+ PhD ریاست جموں کشمیر کی طرف سے لوگ ہونے چاہیے تھے. اور یہ ساری فیسیلیٹیشن ہر دور میں ہم کہتے رہے کہ آپ یہ فیسیلیٹیشن آپ نے نوجوانوں کو نہیں دیں گے. پھر ہم نے صحافیوں کے حوالے سے کہا کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے 10 صحافی آپ سلیکٹ کر لیں, اس کو ماس کمیونیکیشنز میں MPhil کروائیں, PhD کروائیں دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں, تو پھر وہ آگے اپنی اس ریاست میں سرو کریں اور اس کو جدید تقاضوں کے تحت اس مسئلے کو اٹھائیں. بہت ساری تجاویز, یعنی میں نے ایک آل لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا. کہاں یہ تجاویز آپ کی گئی تھی لیکن عمل نہیں ہوا. یہ تو بڑی تجاویز ہے. ریاست جموں کشمیر کی جو بیس کیمپ کی حکومت ہے, یہ اس کے آل پارٹیز کے کنوینر عبدالرشید رابی صاحب تھے اور جنرل سیکرٹری مطلوب انقلابی صاحب تھے. انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پروگرام رکھا جس میں ساری ریاست کی لیڈرشپ تھی. تحریک کشمیر کے برطانیہ کے اعزاز میں رکھا, تو وہاں ساری باتیں ہوئی. میں نے کہا آپ مجھ سے زیادہ مسئلہ کشمیر جانتے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں. میں نے کہا ریاست جموں کشمیر کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ میرپور ڈویژن کے لوگ جو برٹش یوتھ ہے, یہ جب کوٹلی میں جاتی ہے, بمبر میں جاتی ہے, میرپور میں جاتی ہے, تو جب کسی بھی شاہراہ سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں بیوٹی پارلر کے بڑے بڑے بورڈ نظر آتے ہیں, بزنسز کے بڑے بڑے بورڈ نظر آتے ہیں, ہمیں جیوے فلاں لیڈر, جیوے فلاں پارٹی کے بورڈ نظر آتے ہیں. آپ حکومت کی طرف سے کم از کم آپ 50 سے 60 بل بورڈ, یہ تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. آپ ہماری طرف سے نہیں, آپ اپ ڈیٹ کریں ان بورڈز کو. ہر بڑی شاہراہ کے اوپر ایک بل بورڈ ہونا چاہیے, ہولڈنگ ہونی چاہیے, جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ اتنے لوگ شہید ہو چکے اس ماہ کے اندر, یہ انڈیا اٹراسٹیز کر رہا ہے, یہ مسئلہ کشمیر ہے, تاکہ یہ نوجوان جائیں تو اس کو محسوس ہو کہ میں بیس کیمپ میں انٹر ہو گیا ہوں, اس کو محسوس ہو کہ ریڈ زون جو ہائی الرٹ, کسی ٹائم بھی انڈیا کا مارٹر گولہ میر پر بھی پڑ سکتا ہے, کسی ٹائم بھی کوٹلی بھی. یہ ساری چھوٹی چھوٹی بالکل صحیح ہے. سجیشنز تھی جی جو قابل عمل تھی, بہت اچھا یہ آج فہم تک صاحب, انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. جی بہت اچھا, بہت اچھی تجاویزیں آپ کی, لیکن اس پر عمل کون کرے گا؟ فلاحی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کی سچویشن, پچھلی بار آپ نے پہلے آپ سے بات ہوئی یا آپ نے اس پر بات کی یا کھل کر, یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ جو مثلا گورنمنٹ انڈیا نے جو کوشش کی ہے کہ کشمیریوں کی, جو کشمیری لوگ ہیں, مسلم کمیونٹیز کے لوگ ہیں, ان کی تعداد کم کی جائے اور تاکہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے, تو اس وقت تک کیا سچویشن ہے, کتنی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں اس میں؟ دیکھیں وہ تو اس میں کامیاب ہیں. جو شرنارتھی سے 1947 میں جو لوگ پاکستان میں رہ رہے تھے, جن میں بنگالی, تبتی, چائنیز, وہ 1947 میں جب شیخ عبداللہ کا دور تھا یا مہاراجہ ہری سنگھ کا, ان کو جموں کے ایک علاقے میں رکھا گیا تھا, جو اس وقت کچھ مطلب کو ہزاروں کی تعداد میں تھے. چلے 67 1 لاکھ, آج تو ان کی تعداد 8, 15 اور 20 لاکھ تک ہو چکی ہے, جن کو شہریت نہیں ملی تھی. حالانکہ وہ نہ آزاد کشمیر کے تھے, وہ آزاد کشمیر کے نہیں تھے, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں نا, گویا کشمیر کے نہیں تھے, وہ کسی اور علاقے کے تھے, ان کو بھی شہریت دی گئی. اب جموں میں جو بیلنس مسلمانوں کا جو تناسب زیادہ تھا, پونچھ, راجوری, ڈوڈا یا یہ جو علاقے ہے کشتواڑ, اب وہ بالکل کم ہو گیا. وہاں پر 15-16 لاکھ غالباً ان کی تعداد تھی, ان کو ویسی ہی شہریت دی گئی, جن کو ہم شرنارتھی کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کیا کشمیر کو. ڈیلیمیٹیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے, ان کو انہوں نے ضم کر دیا ان علاقوں کے ساتھ جہاں ہندوؤں کی میجارٹیاں ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کشمیر میں اگلا جو چناؤ ہوگا وہ اس میں مطلب ابھر کر سامنا آنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ان کی میجارٹی جب حکومت میں آئے گی تو پھر وہ ظاہر دفعہ 370 ایک بودا سا قسم کا ایک انسٹرومنٹ تھا, ایگریمنٹ تھا, اس پر وہ سائن کریں گے. تب تک تو جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں دے گا, انڈین سپریم کورٹ. ایک تو یہ ہے, اس طرح سے انہوں نے آبادی کے تناسب کو بالکل ہی ختم کیا. یعنی بہت ہی, اب میرے خیال میں نے جو لاسٹ سینسس پڑھے تھے آج سے 1 سال پہلے, غالباً ہر 10 سال کے بعد سینسس وہاں ہوتا ہے, تو
उस वक्त पहले तो 95% था, फिर 85 था, और मैंने जो लेटेस्ट सेंसस उसमें ये दिखा रहे थे कि गालिबन 62% मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन अब तो ये जो गुज़श्ता 4-5 साल से जो हुआ, ख़ास तौर से ये जो 5 अगस्त 19 से जो कुछ हुआ है, उसकी फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी इन्होंने जो आर्मी वहाँ पर रह रही थी, जो रिटायर्ड, अब उनको भी जगह ज़मीनें अलाट की उनको भी दी गई हैं। और फिर उस तरह से गुलमर्ग एक टूरिस्ट एरिया था, वो तो बिल्कुल आर्मी के हवाले कर दिया गया। अब उनके बच्चे, उनकी बीवियां, अगर आप उस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे, जहां 7 कश्मीरियों पर एक मिलिट्री वाला होता था, अब 3 कश्मीरियों पर एक मिलिट्री वाला है। उसके हिसाब से आप देखें कि आबादी का तनासुब, मेरी उस पर कोई लेटेस्ट स्टडी नहीं, इसलिए मैं कोई ज्यादा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सिचुएशन है। एक तो ये, और फिर दूसरी बात ये, अभी केयानी साहब फरमा रहे थे ये दफा 370 दफा हो गए, इसका ये कश्मीरियों का कोई मुआहिदा नहीं था। एक बात मैं उसको बड़ा क्लियर करना चाहूंगा, ये कश्मीरियों का कोई मुआहिदा नहीं था इंडिया के साथ। ये कश्मीर का जो उस वक्त जो ज़रख़रीद हुक्मरान तबका था, जिनको ये खदशा था कि कश्मीरी अवाम रिवोल्ट करेंगे, ये उन ज़रख़रीद एजेंटों और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहिदा था, जिसको गोया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक गारंटी दी गई थी। कश्मीरियों ने तो ये दफा 370 कब बनाया था, उन्होंने इसको कबूल किया था, उन बेचारों को पता ही था दफा 370 कौन सी बला है। ये तो इंडियन के जो ज़रख़रीद एजेंट हुक्मरान थे, उनके और इंडियन कांग्रेस के दरमियान हुआ था। कश्मीरी अवाम में तो उसको तो नहीं किया था। इसलिए अगर वो हो या न हो, अभी लियाकत साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, फ़हीम कियानी साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। हालांकि अगर मैं ये अर्ज़ करूंगा, जब फ़हीम कियानी साहब यहाँ थे ही नहीं, जो बरतानिया भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले 5-8 साल पहले यहाँ बर्मिंघम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं भी गया था, मुझे भी बुलाया गया था। ये जो अभी बातें उन्होंने कही, मैंने उस वक्त इनको कहा था, लोग कहा था ये तो पता नहीं क्या दकियानुसी बातें करते हैं। लियाकत साहब को मैं सल्यूट पेश करता हूँ। देखिए, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर बारिश गिरती है, बारिश होती है तो कीचड़ भी होती है, अगर धूप निकलती है तो बहरहाल जो गोया इंसान चलता है, फिर जल में गर्मी भी होती है। हर चीज की तासीर होती है। आप चाहे डोल बजाएं, मैं एक मिसाल दूंगा, गालिबन 93 का, मैं कश्मीर में था 90s में, जब हम रात को छत पर चढ़कर डोल बजाना शुरू, क्योंकि वो नहीं था, सबको कहते हैं जागते रहो, होशियार रहना, जागते रहना। तो जाहिर बात है, आप एक कमजोर का हथियार, क्या एहतिजाज तो बहुत बड़ी चीज है, ये आपकी हिम्मत है, आप आते हैं, ये रायगा नहीं होती, ये नोट होती है। जो भी आप बात कहें, चाहे कलम से कहें, चाहे जबान से कहें, ये क्या कम है कि आपने एक दिन दिया, पैसे खर्च किए, बस को लाया, यहाँ लंदन में एहतिजाज किया, इसका बहरहाल असर है, लाजमी है, ये रिकॉर्ड है। अगर यहाँ रिकॉर्ड नहीं तो आखिरत में हमारे रिकॉर्ड होगा। आपने भी गालिबन अभी बात कही कि कहा गया ज़ौफ़ ईमान, ये है कम से कम दिल में तो रखे ना। अगर आप बात भी नहीं, अभी मैं अभी आप काजिम साहब ये बात आप पूछ रहे थे कश्मीर की सूरत हाल, मैं गालिबन कल पढ़ रहा था ग्रेटर कश्मीर, जहां पर जो हुक्मरान कश्मीरी जो साबिका पार्टी महबूब मुफ्ती, वो कहते हैं कि मुझ पर तो बैन है। अब अंदाजा करें, जो उन्हीं की है उन पर भी बैन है बाहर घर से निकलनी। और फिर एक ये है, देखिए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप है, ग्रुप है, अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, वो कहेंगे आमीन, वो बातें लिखते हैं, वो दुआएं करते हैं, वो हम कहते हैं आमीन, हम कुछ कहते हैं, वो कहते हैं आमीन। यानी कोई ये जो सोशल मीडिया है कश्मीर में पूरी तरह से ब्लैक, यानी गोया वो आइडेंटिफाई है कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इसलिए वहाँ पर बात करना बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ से डरता हूँ। चलिए, मैंने पहले इनकार ही किया था, मैं नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, आदमी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई गुलाम नबी फलाई साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ एक मैसेज 30 सेकंड का आप दे दें, तो उसके बाद इजाजत चाहिए। एक चीज मैं शेयर कर दूं कि हमने एक रिपोर्टर रखे थे वहाँ आपके मकबूजा कश्मीर में,
ان سے ابھی کوئی ایسی رپورٹیں تو آئی نہیں ہیں، لیکن ان کو میں نے کہا تھا کہ وہاں کے علاقے کے جو سیر و تفریح ہے نا، جو علاقے ہیں ان کا تعارف کروا دیں ایک ایک کر کے. تو وہ 2-3 رپورٹس جب آئی ہیں تو ان کی انکوائری شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا میں معذرت چاہوں گا یہ پرابلم بن رہی ہے میرے لیے، تو اس وجہ سے وہ ان سے رابطہ منقطع بھی کرنا پڑا ہمیں. تو اس آپ تو قسم کی چیزیں پرابلم ایک میں ایویڈنس. میں پرسنل بات، میں ٹیلی فون کرتا ہوں کبھی گھر، وہ دوسرے دن لوگ پہنچ جاتے ہیں، جو کارندے ہوتے ہیں نا، وہ ٹیلی فون کس کا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے. کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے مرتا ہے. یعنی مشکل ہے آپ سے بات کرنا، میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا اس لیے صحیح میں ہے. نے جو الٹی سیدھی باتیں کہی ادھر کی، اللہ معاف کرے. سچویشن آپ جو بات کریں، آپ کو پتا، آپ ہی بات سن رہے ہیں، یہ کان دیواروں کے بھی ہیں آج کل. اس لیے کیا کریں، جی جی فہیم کہانی صاحب تو آزاد درویش منس آدمی یہ باتیں تو کہہ دیں گے، لیکن تو بلا ہمارے اوپر ہے نا. چلیے میں سب جی کو ٹھیک ہے سلوٹ پیش کرتا ہوں، جناب. آپ جو کچھ کریں. لاسٹلی میں کیونکہ ایک بالکل لاسٹ ٹائم بات، ہمارے پاس، میں فلاحی صاحب میں ٹائم ایک بالکل ختم ہو گیا میں ہے. لاسٹلی 2 منٹ دوں گا آپ اونلی کی، ایک ایک آخری میسج، میں بات ایک ایک میں کروں میسج گا. 30 سیکنڈ کے اندر. جی میں آپ کو عابد کاظمی صاحب ان کا تعارف دیا. غلام نبی جو فلاحی صاحب کے جو انکل ہیں، وہ تحریک اسام الدین شہید ایڈوکیٹ، وہ تحریک کشمیر برطانیہ کے بانی ہیں. انہوں نے مقبوضہ کشمیر سے آ کے لوگوں کو قائل کیا تھا. 80s میں آئے، 81 میں، 83 میں، پھر چلیں 85 میں. بڑا فہیم لمبا کیانی انہوں صاحب، یہ انشاءاللہ بڑی ایک اور ہسٹوریکل باقاعدہ طور پر شخصیت رکھیں ہیں. گے پروگرام، اس میں چلے کیونکہ اس کو بے رہنے شمار دیں، اس چیزیں کو پردے میں ابھی رہنے سامنے دیں. آئی ہیں، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس وجہ سے ایک میسج لیاقت لون صاحب آپ لاسٹلی میسج دے دیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. غلام نبی صاحب کوشر پاٹس ونن چھوتے ہون کرون تے ہون. تو میں اسی پہ، میرے خیال میں اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا بس چاہ رہا ہوں. میں اور سمجھ. میں یہ گزارش کروں گا، 3 سجیشن ہے میری. دیکھیں، وہ بات کرنی چاہیے جو پاسبل ہو. آزاد کشمیر حکومت کو اس وقت اختیار دیا جائے کہ وہ کشمیریوں لیاقت کی لون صاحب، نمائندگی کرے. لیاقت لون صاحب آپ کی تجاویز اور ساری چیزیں پھر انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، میں کافی دیر سے کہہ رہا تھا لیکن پھر بھی ہم نے 2 منٹ اوپر لے لیے ہیں. شکریہ مینجمنٹ کا کہ انہوں نے ہمیں کٹ آف نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہمارے زندگی رہی، صحت رہی، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.